میں نے اسلام قبول کیا اور میری اماں نے جب اسلام قبول کرنے سے کب میری اماں نے کہا کہ عبد الوارث میں مجھے اسلام کی دعوت دیتے ہو، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو عورت کے حقوق کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اماں تیری چادر کو اگر کوئی غیر مسلم ہاتھ بھی لگاتا ہے نا تو مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اور جب فلسطین کی 17,000 مسلمانوں کی عزت دری کر کے ان کو زندہ درگور کر دیا گیا، منو ٹن مٹی کے نیچے ان کو دفن کر دیا گیا، تو میری اماں نے کہا کہ عبد الوارث تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، تو کہتا تھا کہ ایک مسلمان کی چادر کے اوپر اگر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو مسلمان کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھ 55,000 سے زیادہ بچے، عورتیں، بوڑھے اور نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا ہے، مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے کہا کہ اماں اسلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا، آج کا مسلمان جھوٹا ہے، آج کا مسلمان موت سے ڈرتا ہے، آج کا مسلمان جہاد کا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہے، آج کا مسلمان کتاب کا نام لیتے ہوئے ڈرتا ہے، کیونکہ یہ وہاں کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، اس کو اپنی جان مال عزت آبرو پیاری ہے، رسول اللہ کا اسوہ پیارا نہیں ہے۔ جان لیجئے کہ اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی سنتوں سے محبت نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور یہ اس کی محبت اس کے منہ پر لے پڑی۔ میں نے کہا کہ اپنے اسلاف کی تاریخ یاد ہے کہ نہیں یاد؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ عبد الوارث آپ کے کون سے اسلاف، آپ تو غیر مسلم والدین کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا جانے دو، میرے اسلاف کی تاریخ نہیں، تیرے اسلاف کی تاریخ یاد ہے کہ نہیں؟ کہ اقبال نے تیرے اسلاف کی تاریخ کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ بس رہے تھے یہی سلجوق بھی دورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے برہم ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، کیا چیز ہے ہم تو اب سے بھی لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، چیر کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے؟ اے تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ اور یاد کر پتر اپنے اسلاف کی تاریخ اور اس کے طرز عمل کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کر۔